اور روسی وزیر خارجہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں جناب، جو کہ پاکستان کا 2 روزہ دورہ کریں۔ روسی وزیر خارجہ جو موجودہ حکومت میں پہلی مرتبہ پاکستان آ رہے ہیں، وہ یہاں اعلیٰ قیادت اور اپنے ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ وزارت خارجہ میں 2 طرفہ مذاکرات بھی ہوں گے۔ بالکل جی، دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں 2 طرفہ ملکی امور، معیشت، انسداد دہشت گردی اور افغانستان سمیت دیگر اہم امور پر گفتگو ہوگی۔ روسی وزیر خارجہ کے ہمراہ مختصر وفد بھی پاکستان کا دورہ کرے گا اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی موجودہ حکومت کے دور میں 2018 اور 2020 میں 2 بار ماسکو کا دورہ کر چکے ہیں، اور 2012 کے بعد یہ یاد رہے کہ روسی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ پاکستان ہے۔ اسی حوالے پر بات کرتے ہیں جناب، ہمارے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ شاہ صاحب پہلے تو بات بتائیے گا کہ روسی وزیر خارجہ 2012 کے بعد پہلی بار آ رہے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے ان کا یہ دورہ اور اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ آج روس کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں جی، اور یہ کسی روسی وزیر خارجہ کا دورہ 9 سال بعد ہو رہا ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد ان کی آمد اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات پہ ایک خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو پہلے سے بہتر سمجھ پا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس خطے میں تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ روس بھی افغانستان کے معاملات میں ایک کردار ادا کر رہا ہے، وہاں کے امن کے لیے، استحکام کے لیے ان کا کردار ہے۔ تو میری نظر میں یہ جو دورہ ہے اہمیت کا حامل ہے اور ہمارا ایک تفصیلی ایجنڈا بھی اس کے لیے طے ہو چکا ہے۔ اچھا شاہ کے اس دورے کے دوران معاشی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، ان کو مستحکم کرنے کے حوالے سے کون کون سے منصوبوں پر بات ہوگی؟ روس کے وزیر خارجہ سے جو میرا ایجنڈا طے ہے وہ خاصا طویل ہے، اور اس میں ہمارے جو معاشی تعلقات ہیں ان میں ہم نے کیسے وسعت لانی ہے، گہرائی کیسے پیدا کرنی ہے، اکنامک اور ٹریڈ ٹائز کو کیسے وسعت دینی ہے، اس پر تبادلہ خیال ہوگا۔ خاص طور پر میں توجہ دینا چاہوں گا جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے، جس میں پاکستان کو بھی دلچسپی ہے اور روس بھی اس پہ دلچسپی رکھتا ہے، انویسٹمنٹ کا خواہاں ہے، اس پر میرا زیادہ فوکس رہے گا۔ اچھا، یہ روسی وزیر نے جو معاون خصوصی برائے افغانستان ہے ان کے ضمیر کوبلوف، ان کے ساتھ بھارت کا بھی دورہ کیا ہے۔ افغان امن عمل کے حوالے سے بتائیے گا کہ خطے میں جو نئی پوزیشننگ چینج ہو رہی ہے اس میں ان کا یہ دورہ کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب، سوال تھا کہ جو روسی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو افغانستان کے معاون خصوصی ہیں ضمیر کوبلوف، ان کے ساتھ بھارت کا بھی دورہ کیا ہے۔ افغان امن عمل میں بتائیے گا، جب خطے میں نئی پوزیشننگ چینج ہو رہی ہے، نئے الائنسز بن رہے ہیں، نئی دوستیاں ہو رہی ہیں اور نئے تعلقات میں دوری ہو رہی ہے، تو اس میں یہ دورہ کتنا معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ روس کا کردار افغانستان کے امن اور استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک تو افغانستان کے جو پڑوسی ہیں، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ایران ہے، چین ہے، ان کے ساتھ روس کے بڑے گہرے مراسم ہیں۔ سینٹرل ایشین ریپبلکس میں ان کے پرانے تاریخی مراسم بھی ہیں اور اثرات بھی موجود ہیں۔ ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے پرانے تعلقات ہیں، گہرے تعلقات ہیں، اور ہندوستان بھی افغانستان میں ایک رول پلے کر سکتا ہے، مثبت بھی کر سکتا ہے اور سپوائلر کا رول بھی پلے کر سکتا ہے۔ تو یہاں روس کا انہیں ایک مثبت رول پہ قائل کرنے میں میں سمجھتا ہوں ایک اہم رول ہو سکتا ہے۔ ہندوستان گئے، دلی گئے اور وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بہت سے لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ان کے دورے کو ہندوستان کے دورے کے ساتھ نہ جوڑا جائے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، پاکستان کی جو اہمیت ہے اس خطے میں، افغانستان کے عمل میں، اور یہاں کی علاقائی جو کنیکٹیوٹی
جو ہم نے ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کر رہی ہیں اس کے پاکستان کے بغیر یہ ممکن نہ ہو پائے گی، تو وہ اس دورے کو اہمیت دے رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں، اور میں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے خود ایئرپورٹ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بہت بہت شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خواتین و حضرات، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے